رفیع الدین صاحب قریب قریب ہی آ جاؤ نا سارے ایڈی دور بہن نہ ہو نا نیڑے ہو بالکل نیڑے ہو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، میں کسی تکلف پہن کی بجائے بخواہ مخواہ اردو زبان استعمال کراں۔ میری لسان القوم جڑی اس علاقے کی زبان وہ پنجابی ہے، اور اللہ نے اپنے رسولان علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث فرمایا کہ قرآن مجید سے اپنی سنت کا تذکرہ کیتا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ رسول جدوں میں اسی بھیجیا وہ قوم کی بولی بھیجیا تاکہ لوگوں کے پلے کچھ پوے۔ زبان جدو کچھ علمی ہلکے ہوں یونیورسٹی ہوں یا لائٹ وغیرہ اتنے اردو ورزی ہے، مگر تسی میرے اپنے برا سادہ بولی جنا میں چاہنا میری گل تک پہنچ جائے۔ اور اس پاروں میں میں اپنے دوستوں کے ذریعے معلوم کر چکا ہوں، کئی میرے ساتھی غلط فہمی پاروں میرے بارے کئی طرح کی گلوں مشہور کر رہے کہیں گے، مگر میرے بارے تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں ایسے ممبر رسول چاہوں اور مسجد ہے اس تو میری زبان چوں سوائے اس گل دے جن میں حق سمجھدا نا جن میں اللہ کی بارگاہ جی پیش کرنا میں کسی گل نہیں ہور میں بیان کروں۔ کوئی راضی ہوئے کوئی ناراض ہوئے، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ میرا عمل ہے مسجد ہونا تحویل کا فردان، کوئی گل نہیں کسی دن میں سنتا نہ منتا، دلیل کا مطالبہ ہر شخص کر سکتا، جڑا سنے وہ پوچھ سکتا بلا کوئی حوالہ یہ روایت صحیح ہے یا نہیں، یہ ہر شخص میں حق ہے۔ سامعین جڑے حق رکھ دے کہ تسی اپنی بات کی دلیل دو، باقی جڑا ناراض ہونا نہیں سامنے پسند نہیں، اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بیماری خراب دیتا کہ جدوں میں رسول آئے بما لا تہوی انفسکم تواڈے دلاں نوں چنگی نہیں لگی جس تک مر تسی اگر گیا تو منیا نہیں، یہ روگ ہے، ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ نہیں چنگی لگتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، گل سنو، سن تو بار اگر تاری طبیعت کے خلاف ہے پھر بھی دیکھو کہ جی گل کہہ رہا بندہ جڑا قرآن کی بات ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہے کہ سارے ناراض ہونے کا کوئی چکر نہیں۔ ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے دل سے کلندروں کا طریق، جو دل چاہ زبان تو کہو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو۔ ممبر جڑا جو بارج نیک لوگوں نے بیان کیا کہ ممبر کا جب خطیب اترتا یا وہ قدم جنت ہوں یا دوزخ، اگر انہیں اللہ نے خوش کیا کوئی راضی یا ناراض ہے تو جنت ہے، اگر انہیں دیکھا عوام کی پسند کر کے لوگ راضی ہے یا نہیں رہے جہنم چلا گیا، وہ بڑا فرق ہو گیا۔ تو میرا موضوع خاطی صاحب نے تجویز کیا واضح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام کے بارے قرآن مجید جو کچھ بیان ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فضائل دسے انہوں نے بیان کرنے کی گنجائش ہی دفتر جڑے بھی نہیں ہے جی کافی ساری عمر آدمی بیان کرے انہوں کی خدمات اور قربانیاں رسول اللہ صاحب جناب دین واسطے جڑی نصرت رنداد کی تھی، اس احسان تو مسلم دوش نہیں ہو سکتی، قیامت تک کوئی مسلمان نہ اپنے کندھوں تو بوجھ نہیں اتار سکتے جڑا اللہ کے رسول صحابہ کا احسان ہے سارے دین صاحب تک انہوں نے پہنچایا۔ میں ایک قید سورہ الانفال بھی پڑھی ہے جب اللہ پاک نے سارے جڑے مکے سی جڑے مدینے سب کا بیان کرتا، والذین آمنوا تو لوگ
جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام نبی منیا، وہاجروا اور اپنے وطن چھڑ دیتے، رشتے دار چھڑ دیتے، جائیداداں چھڑ دیتے، کہنا آسان ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے کہ جتنے پیدا ہوا انہوں لوگوں کا روابط ہوں رشتے داریاں ہوں، زمین اور جائیداد ہوں، چھڑ کے ٹر پہ. اور میں اس موقع پہ ہجرت کے سلسلے ایک واقعہ پہلے سے عرض کرا. ہجرت بہت بڑا امتحان ہے اور یہ اثر بھی ہوں جنہیں ذرا بھی شراب ہوں کافر بھی ہل جاتے ہیں کہ لوگ کیوں اپنی دنیا جائیداد چھڑ کے جا رہے ہیں. اگر یہ حق نہیں سی انہیں نہیں چلنی لگی، سارے برابر کے شریک ہے. حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بڑے سخت طبیعت دی، 5 سال اسلام نہیں لائے. حضرت ابو بکر لایا، عثمان لایا، علی لایا، یہ سب یہ 5 نمبر تک ایمان نہیں گیا. اور اتنا مارتے سی لوڈیاں غلاموں بھائی جب تھک جاتے لاٹھی رکھ دیں گے جنیرا دوسرے کہتے تھی سمجھے نا مجھے ترس آ گیا، میرے بازو ذرا تھک گیا، پھر تیری خبر ہے. ایڈا سخت آدمی کوئی شاید نے نرم نہیں سی کرنی. مشہور جو اپنی ٹائم دے کر گیا قرآن سنا قصہ ہے گل کسی آدمی چاہیے وہ تحقیق کرے گا راوی کوئی نہیں ٹھیک چلا واقعہ کوئی کہ گھر گیا سی تو کلمہ پڑھیا کیا ہوا. یہ کہانیاں نے لوگوں نے اپنی بنائی بالکل حدیث کی روشنی جو ہے راوی ضعیف تو جھوٹے ہے. فتح باری کی 7ویں جلد پڑھ لی پتا لگتا کہ شاید کوئی ایمان پر کیوں آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے دار ہی سے انہوں نے اور دوسرے اپنے قریبی انہوں نے گھر جان گے تو دیکھا کہ وہ سامان بنن رہی ہے. اور رسول کریم علیہ السلام نے اجازت دیتی کہ مکے ظلم ہوں تو کم از کم جب تک اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہیں کرتا سمندر پار حبشہ چلے جاؤ. وہ تو بشک بادشاہ عیسائی ہے مگر منصف ہے، ظلم نہیں ہوتا، نجاشی کے چلے تو لالا سامان بن گئی ہے. حضرت عمر بن گیا تو دیکھا سامان بن گیا تو پوچھا لالا ہوتی کیا. انہوں نے کہا عمر تھی اس شہر سارے واسطے اللہ کی بات بڑی سی انہوں مشکل کر اسی اتنے خدا کا نام نہیں جا سکتے تھی تنگ کرتا سارا دینا اے سنبھالو مکان زمین اور جائیداداں اسی اللہ کے رستے سمندر پار چلے چلے. اے پہلا موقع کہ حضرت عمر دن پھیرنا کھڑے نہیں رہ سکے دل سے 60 بجی اور اینا کیا کہ آرام نہ کھس گیا یہ لالا بھی نہ سمجھ لگا عمر بھی شکست آ گیا. اینا صرف کیا کہ اچھا اللہ تعالیٰ تعالیٰ ساتھی ہوئے مگر دل سے چوٹ لگی یہ پاگل ہے لوگ انہوں نے زیادہ ماریاں رہی سارے برابر کے حصے دار کیوں ہے. آخر کچھ دیکھا ہی ہے کہ ہجرت کا میں ذکر کر رہا ہے کہ ہجرت جی اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے کسی بندے ذرا بھی شرافت سوچتا بھی بیچارہ کیوں اپنا گھر بار چھڑ کے جا رہا ہے. اگر حق نہیں یہ قربانی دینے کی چڑی ضرورت. اللہ نے اس کو کیا کہ جنہوں لوگوں نے اللہ کے رسول نے سچا منیا وہاں در تو مر کے پھر اس گل سے پکے رہن گے کار در چھڑ دیتے رشتے دار چھڑ دیتے. اور میرے سامنے واقعہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ کی بہن سی فارہ و محمد حبیبہ کے رسولہ کی بڑی فارہ یہ رسول کریم علیہ السلام کی سکی پھپھی سی وہ لڑکے سی ابو احمد یہ بھی بہن حضرت جانب ہے جی بعد رسولہ کی بیوی بنی تو ابو احمد کے گھر سے فارہ ابو احمد مدینے سی. ابو احمد اسلام لایا نے ارادہ کر لیا ورنہ مدینہ شریف میں چلے جانا رسولہ جا چکے تو فارہ نے رستے جا کھڑے ہو کے آخیا بھائی ابو احمد تیری میرے محبت نہیں تو ابو احمد نے آخیا فارہ تیری محبت نہیں اللہ جانتا میرے دل سے میرے ہوں ٹائٹ پی گئی ہے یہ مقابلہ پی گیا اب تیری محبت رکھا کہ رسولہ جاؤ چڑھا چلا حضور سے مدینے جا چکے. اس سے پاویں میں نابینا ٹکے کھانا پہنچا میں ہمیں شہر سے نہیں رہنا مدینہ شریف جانا. ہجرت بھی اوکھی گل بیویاں بچے گھر بار چھڈ دیندا آدمی. اللہ انہوں نے ذکر کر دیا کہ جب رسول اللہ نے جنہوں نے منیا تو ہجرت کی تھی وجاہدوا فی سبیل اللہ اور پھر اللہ کے رستے جہاد کیا تن من دھن لے کے میدان چ آ گئے پرواہ کوئی نہیں کی. ایک میرے دوست خاطی سنا رہے تھے اسی میدان عہد کا قصہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھیوں جو مارا زخمی رسول کریم علیہ السلام پھر رہے سی کہ ویکھاں اپنے ساتھیوں کا کیا ہے تو ہمارا بھی سر سے جب گئے آخری سانس سی بالکل وہ دم دے رہا اٹھنے جگہ نہیں سی مگر رسول کریم علیہ السلام جو جا کے سرانے کھڑے ہوئے پھر ہمارا نے اتنا کیتا اپنا سر ذرا کھسکایا رسول کریم علیہ السلام جو مبارک قدمہ پہ رکھ دیتا حضور پاک نے دیکھا جان چلی. اور پھر مولانا شبیر رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا شعر لکھا بچے ناگ رفتہ باشد جو جہان راز مندے جو بوقت دانس پردن بسر شہید آباد. وہ تیرا دیوانہ
تینوں ناجنا دنیا کو تو گیا ہوگا کہ جو بھی موت دے وقت اللہ کے رسول کے سرانے کھڑا سی وہ تیرے چہرے میں دیکھ رہا سی اور جان دے رہا سی اللہ فرمایا جڑے ایمان لے آئے ہجرت کی جہاد کی تے گروہ نے دوجا جنا والذین آمنوا سرو دوسرے وہ جنہوں نے ٹھکانا دیتا انہوں نے شہر گئے انہوں نے اپنے کاروبار ون دیتے ایسے ساتھ میں جو پڑھی گا کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ پرا بنایا سی نے انہوں نے اسے وہ ساتھ حضرت عبد الرحمان برا کہا کہ آپ میری جائیداد ادھی میری چدی چڑی اور نال آ میری دو بیویاں یہاں سے جن تو پسند کرنا تو بال بچہ پیچھے چھڈا میں طلاق دے دینا میری وہ بیوی تو کر لا ایڈی قربانی اللہ فرمایا جڑے ہجرت کر کے آئے کہ جنہیں انہوں نے ٹکانا دیتا اگوں آخیا آؤ سارے گھر سارے نہیں تے ہی بس وہ زمین آ گیا اللہ تا حصہ ورنہ سارے تو محنت کی تو نام کی رب نے دیتا راہ کہ حمل مومن حق اللہ نے آخیا یہاں کے سچے مومن ہونے ہور کے بھی ہم دلیل پہ آنی چاہیے کوئی ثبوت چاہیے ہاں کسر رہ گئی ادوں کا ہو رہا کی ثابت کرنا سب کو لٹاتا کیا اللہ نے راضی کرنا گھر جانے گان جانا گے پکے مومن ہے لہم مغفرت رزق کری یہاں کہ اگر کوئی غلطی بھی ہو گئی میں معاف کر دوں گا اور انعام دوں گا رزق کریم ایسے ہوتا ہے کریم باعث کی طرف مل ایک چنگا نا بچے خواب خواب میں ضرور کر کے اور کوئی شادی جنا مرضی دے گا میری رزق اللہ آگا جنت دے رزق کریم بڑے معزز طریقے تو بڑا احترام کر کے خدمت غلمان دورے کریں گے حوران دوڑیاں کریں گے تختہ کے بیٹھے ہوں تو آتا کی جاتی کافی اور رسول کریم علیہ السلام بھی حدیث ہر شخص کے علم سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا صحیح بخاری مسلم کہ میرے اصحاب نے برا نہ کہو کیونکہ تسی لوگ اگر اور پہاڑ گنا سونا بھی خرچ کرو نا انہوں نے ایک مد کا صرف لپ پڑی ہے انہوں آتی ہے دونوں ہاتھ کٹھے کریے مد دکھلاؤ تو ورنہ ایک مد جاؤ اللہ کے رستے جنا دیتا نا تو اور پہاڑ جنا سونا جو برابر نہیں ہونا ارے درجہ کیوں پایا اصل گل جی وہ باقی گلا کر کے ہے یہ سارے شہر پھیلاؤ دنیا پھیلاؤ کہ سا کا آنا یہ بعد دن کرنا نا یا من حیان بینا بعد مرنا تو دلیل نہ مرے زندہ رہنا دلیل نہ رہے حق واضح ہوگا جھوٹ بولنا کا منہ کڑا ہو بعد جو آنا نا اپنا جواب خود خدا کے سامنے ڈال کے دوں اور جو نے کیا اس سے گل کرو کہ لکھی اصحاب رسول کے بارے میں جاننے کی گلا وہ نہیں انہوں نے قربانیاں کی تو انہوں نے ثواب کرنے سارے لوگوں کے علم سے خاص کر کے دو چار بندے جڑے چوٹی کے ہیں جنہوں نے اسی خلفائے راشدین نے انہوں نے دیکھو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی نے نہیں فرمایا کہ ساری دنیا جامن الناس سب لوگوں کو سب سے زیادہ احسان میرے چاہیے گا اتنا مال اور جان مجھے نے خرچ کیا انہیں علامہ اقبال فرمایا آمن الناس برملا ہاں کریم اول احسان آئے رسول کریم علیہ السلام کا سانس لگایا اور قرآن ہر پڑھوا منگا جو مرضی ان کو آخے جی بچوں آ سی بچے گل کر کے کم جانے سب کو پتا پہ صاحب کہ رسول غارت کیوں کہہ رہا کون سی اس کے نال کسی اور کا ذکر نہیں قرآن نے حضرت بکر کا ذکر کیا کہ رسول کریم نے جنہوں کے لوگوں نے کبھی مکے آخر اللہ جن کافر سارے سنایا صرف دو بندے مکے نکلے اس ہما پھر غار جب وہ غار بیٹھے تھی اور کافر بالکل دروازے پہ آ گئے اور حضرت بکر نے آخیا اللہ کے رسول علیہ السلام اگر ذرا کوئی چپ جانا لوگ تو ایسی نظر آ جانا ہم بچاؤ کی کوئی صورت نہیں صاحب نے کہا ماں جنت بسنان اللہ سارے سنا تیرا کی خیال ہے کہ جنہوں دو بندے کے بعد تیسرا اللہ ہے انہوں کا کوئی بگاڑ سکتا تو نہ کر لے اللہ میرے تیرے نہ آیا کچھ نہیں سارا تیرا بگاڑ سکتے قرآن نے وہ ذکر کی یہ پورے صاحب پورے قرآن کو صرف حضرت بکر نے اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے تو پہلی امتوں کے اندر یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں میرے تو زیادہ موت بروایات نہیں لگ سکتی ہیں کہ ایسے لوگ ہوں جنہوں نے اللہ کلام کرتا سی حالانکہ نبی نہیں سنتے نبی نہیں سنتے مگر کلام انہوں نے ہوں وہ محدث ہوں سی مفہم ہوں سی مکلم ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو میری امت ہونا تو کوئی ہوا نہ تو عمر بھی ہونا چاہیے اس لیے صحابہ کرام آتے اسی یہ آپس گل کر رہے تھے عمر کی زبان سے سکینہ بولتا یہ آپ نہیں بولتا اللہ کا کلام میں اختلاف کروں نبی نہیں خدا نے گل سمجھاؤ اور ہمیں بہت معاملہ انہوں کی رائے درست نکلی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جان گئی کہ رسول کریم علیہ السلام حرات چلے ایک حدیث عہدہ ہوگا ایک حرا ہوگا حضور چلے نال حضرت بکر سی عمر سی عثمان سی
اسے حضور نے کیا کیا احد ہلیا حضور نے ابھی ماری اور کیا ٹھہر جا پہننا مارا کا نبی اور صدیق اور شہید چرچا ایسے کون ہے یا خدا کا نبی کھڑا یا صدیق کھڑا یا شہید کھڑے حضرت عثمان سے بات جو ہے اور چمر بھی اور حضرت چاری جو ہے جنہیں آپ نے انا ترزان تکونا منی جو منگوا تو ہارونا میں موسیٰ یہ اس گل سے راضی نہیں ہوں کہ تیرا میرے نال وہی درجہ جڑا موسیٰ علیہ السلام نال ہارون دا سی الا مولا نبی بعد صرف میرے بعد ہوں نبی کوئی نہیں اس سے کنیاں بھی گل کرتی یہ کرتے ہیں لوگ ایک سارا ہوا کیوں اور آج کا خطاب کیونکہ خاص طور پہ سے بارے ورنہ بیان اگے ہی ہوں رہا ایک بات ذہن سے بٹھانی ہے کہ صحابہ کرام دین کے ایڈے محترم کیوں پھر وہ نہیں وہ کچھ بندے آئے جنہوں نے کام کیتے بندے بتیرے ہیں سب سے پہلی گل تو میرے پراؤ دوستوں پلے بنو کہ صحابہ کرام برہان نبوت ہے رسول کا پتا کرنا نا بے رسول پاک نبی ہے جو نہیں اتنے جتنے ہور ثبوت ہے نا انہوں تو بڑا ثبوت صحابہ کرام موجود ہے کسی دیکھتے ایک شخص نے مطابق کھولیا کلینک کھولیا وہ ڈاکٹر ہونے کا کی ثبوت ہے پھر کسی وہدے جن مریض جانے یا نوٹی شری لوگوں آرام آتا ایک موٹی گل میں تمہیں دسنا کہ یہ بعد ہور کسی کی جانا بے ڈاکٹر کے قابل ہوں گی یار کی نہیں جڑا جانا ہے شفا ہوں گی اس تو اللہ کے رسول کو جڑے لوگ گئے جنہوں بارے ہر شخص پڑھ سکتا جو پہلا بدترین لوگ اللہ پاک نے خود قرآن کا کیا کہ جانوروں کے بدتر سے زنا کرنے شراب پینے ڈاکے مارنے لوگوں نے بیٹیاں کی عزت رکھی اور آ کے مدرسہ بیان کرنا ہوں بھی سبا مرتاد موجود ہے شرم نہیں سی کر رہا اعلانیہ کہیں گے جی فلاں بھی چینا کیتا انہیں کمال سمجھے جانا مگر اللہ کے رسول کو آ کے کتنا ولی ہو گئے وہ بدماش ہے وہ ڈاکو حضور پاک کی صحبت نال اگر نبی چ نیکی نہیں سی حضور پاک تقوار پرہیزگاری نہیں سی یہ بہن والا کتوں آ گئے اس سے برہان نبوت جڑی ہے جتنے کوئی حضور کے موضوع ہور دیکھتا بہت غریباں آپ کے نبی ہوئی ہیں اتنے سب تو وڈی گل ہے جڑے حضور کے کول جا کے بیٹھے انہوں سے کی رنگ چلے تو پہلے تو بدلے کہ نہیں بدلے اور بدلے تو برے بنے یا انہیں پرہیزگاری تقویٰ ہے اس تو قرآن مجید نے کئی موقع سے اٹھا کے کیا مکے کے کافر اور بےدینوں کسی آدھے نبی نہیں تو ہمیں یہ بھی نظر نہیں ہوگا کہ تھوڑے نال کے بندے وہ شراباں پیندے سی زنا کرتے سی ڈاکو ہوتے سی ہونے بڑی کیوں بڑھ گئے اگر اللہ کے رسول سے کمال اور خوبیاں نہیں یہ بھی سوچ نہیں بڑھ اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا وجود ایک پاسے معجزہ نبوت خود حضور کے نبی ہونے کا بہت بڑا نشان ہے میرے کو جو بہن بڑے عالم بندے ہیں پتا نہیں لگنا کہ مولوی صاحب کو علم ہے یار جڑا بہت دو چار دن دین کے مسئلے آ جائیں گے رسول خدا کو جو بیٹھے انہوں نے اگر کچھ لوگ میرے دوست پرائے سے سارے چاہیے میرے کچھ چیزیں ایسا تاریخ سے آ گئی لکھنے والا نے لکھ دی قصور ہونے کا بھی کوئی لوگ ناراض ہوتے یار شیعہ دل میں کی کرا شیعہ نے بیچارے نے سوڑیاں کرا میرے دل میں پوچھ بولنے والا ہے ایک کسی نے سوچا مثال دے دیں گے موسیٰ علیہ السلام کے ناریے ساتھی ہوں گے بچڑا بنا دیں گے یہ نہیں سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ سے بہت بڑا فرق ہے آج اس تقریر سن لو پچھلے نبی جڑے تو بعد نبی آ رہا سی اس سے صحابی بگڑ جاتے تھے نا انہوں نے ساتھی خراب ہو جائیں گے تو کچھ نہیں بگڑا اگر نبی آ کے سنبھال دینا رسول خدا نے اگر ایسے صحابی آپ دے دینا جہاں نبی پاک کے بعد دین کا بڑا گھر کرنے نبی ہونا کوئی نہیں دین کا کی بنتا پھر اس سے رسول خدا کے بارے جس گل کو نمایاں سمجھو کہ حضور کا امتیاز نبیاں تو وکری گل ہے بے ناب کی بیویاں تو کوئی ادا کی ہوئی ہے جنہیں لوگ کی بیوی کا نہیں گل ہے مسئلہ کافرا رسول اللہ کی بیویاں جن اللہ نے آخیا لست اللہ کا حدیم نرسا ان بیویاں یہ دیتی ہیں کہ ادا کی کوئی عورت نہیں حضور کا جڑی شاید دیکھو گے الگ نظر آؤ کیونکہ آخری نبی ہے ایک پچھلا ورگا تھوڑا بھی کام خراب ہی ہو جائے تو اگر آ کے سنبھالوں گا اتنے میڈیا سنبھالوں کون پھر اس کے بعد پاک نے ایسا انتظام کیا تب بیویاں اور شیعہ سنی دونوں کی کتاب میرے کو کر کے دیکھا کہ جڑیاں حضور کی دنیا کی بیویاں جنت کی دی کوئی شیعہ کا منکر نہیں جاہلانہ میں لوگوں نے فطور پایا جنہوں نے آپ کے نکاح چلا لایا اتنے بھی آپ کی بیویاں تک گئی اگر پہلی رجن ایڈا اوکھا گیا سی کہ جنگے جنگل عمر میں ایسا سیٹا آ گئی تو اس وقت حضرت موسیٰ شریف رضی بسرے چلا اور تو کوفہ اعلان کرتا بھی اس لڑائی کوئی نہ کہ حضرت علی رضی اللہ نے بھیجا حضرت عمار بن یاسر نے حضرت حسن کے لوگوں نے آخو میری مدد کر تو حضرت حسن جڑے اتنے بٹھایا ادب کے طور عمار تھلے پوڑی کے کھڑے
اس لیے صحیح بخاری چاہتا ہونا کیا لوگو بے شک میں تمہیں کہنا آیا بلی کی مدد کرو حضرت عائشہ کے خلاف ہو مگر کوئی نہ سمجھو عائشہ جڑی ہوگی کوئی کمی اور قصور ہے نہ رب کی قسم کھا کے آنا دنیا کی حضور کی بیوی ہے جب چیز دی یہ غلطیاں انسانوں کو ہوں نہیں کوئی گل نہیں احساس لفظ ہونا علمی مخالفت کے باوجود کیا کہ دنیا کی حضور کی بیوی ہے تو جنت چیز دی اس سے بیویاں بھی آپ نے ملیاں تو اللہ قرآن چاہتا لست سننا کا حد من امسا یہ ہو عورتیں ورگیاں نہیں تھی اور دوسرے پاسے جب اہل بیت ملے ایسی کہنا کہ نور علیہ السلام کا پتر ہی ٹھیک ہے مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے جڑے آپ بھی تو اولاد بھی زندہ رہے دو بچے ساری دنیا منگی نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا صحیح بخاری ہے کہ میں خود رسول اللہ کو سنا آپ نے اللہ ہمارا حامہ تایا میرا دنیا کہ حسن اور حسین جنت دے دو پھول لیا جڑے اللہ نے منگی اندر حضور کے بیٹوں کے چاہو اور صحیح بخاری جو حضور دم کر دے تو نال آدھے یہ دم میرا باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے کرتا سی مثال انہوں کی جنگے کہ جو درجہ ابراہیم علیہ السلام کے پتر اسماعیل علیہ السلام کا سی یہ نمبر پتر ہے صحیح وہی دم کر یہ کر انہوں دونوں نے رب نے کیسا بنایا تھا حضور نے خود فرمایا کہ سیدہ شباب اہل جنت میں نے اولاد بھی رب نے دیتی ہے جنت دے جانے کی سردار ہے تو ساتھی یہ ملے کہ موسیٰ کی مثال نہ جو بچڑا بنا دیں گے سی ادا کا کام ہوتا کہ نبی پاک کے بعد کام چور ہو جائے پھر موسیٰ کے بعد سے کسی نبی نے آ سنبھالا سی اتنے کون سنبھالتا توبہ توبہ اتنے ہر شے وکری ہے بیویاں وکھریاں بیٹے وکھرے ساتھی وکھرے بالکل جنا ساتھ دیتا ایسا ہی کہ ایمان لے آئے مر مٹے گا ہر شے کی اس تو پہلی گل تمہارے سامنے عرض کی تھی کہ جی کوئی یہ پوچھے کہ یار تھی سانو مناؤ نا کہ نبی ہے گل سی جنہوں کوئی مسلمان نبی من لے تیسری کیا کر وہ کیسی ہوا کہ چند پھٹیا وہ گل پرانی اور کوئی آنا تھی گل بنائی ہے کوئی نہیں سی پھٹیا تیسری تو سی جیسا ہی میرا اس تاریخ میں کوئی رد نہیں کرتا کوئی دہریا کوئی وردا کوئی کافر انہوں آ کے تو ہسٹری پڑھ لا یار کہ یہ بندے عرب دے جڑے رسول پاک تو پہلے کی سی بدماش ہے سی نہیں کل نام ہے بڑا مدل قرآن نہ ڈنگرا سے جا گزرے سی تو مڑ کے بندے بنے گی نہیں گلیاں تو آلہ بنے گی نہیں یہ کس بنائے اگر رسول اللہ کی دین ہے نہیں سی نبی جب اللہ نہیں تھی ہوندے وہ فراڈ کرتا سی جھوٹا سی نبی نہیں سی تو مادلہ اس جھوٹے نے یہ جگہ نہیں بنائے کہ انہوں نے جب پیروں کا چونا بھی فرشتوں واسطے شرف سی ایڈی اسی طرح بول دیتی اور دوسرے پاسے نقطے بالکل خاکی اور سارے پھیلاؤ اگے اور ایسے تقریروں سے تقریریں کرنا کہ نمونہ دے رہا ایک صحابی کی زندگی جی پڑھو گے نا پہلا کہ بعد والی پھر بندے نے دکھاؤ کہ ایڈا چور بھی سی کہ مڑ کے اتنا کا کیوں ہو گیا وہی لوگ جڑے ڈاکے مارن کے نال سمجھتے تھے حضرت معاذ بن جبل حضرت عمر نے اپنے زمانہ حکومت کسی علاقے میں بھیجا کہ اتنے زکات جمع کر اور تقسیم کر واپس آئے بیوی پوچھنے لگی کہ بہار نہیں جی ہوں رواج ہے کرپشن کر رہے ہیں انہوں نے آخیا توبہ کرو میں کبھی کرپشن کر رہی تھی مرنے کی میرے نال زیادت بھیجتا ایک نگران سی میرے نال ہے وہ میری نگرانی کر رہا میں کوئی کرپشن نہیں کر سکتا اور پھر توڑی انہوں نے آخیا عمر نے ایڈی بہت ماری تھی کہ بھیجا گیا نگران بھی بھیجتا رہا بھیجا اگر دونوں رکھنے کا گل گئی نہ آخیا ماغ تو یار مجھے بدنام کیا میں چلنا کہڑا نگران بھیجا انہیں آخیا نگران کہڑا تو بھیجنا نگران تے اللہ نگران اللہ جب میں گل کی جو پڑھی ہے انہوں ٹالنا سی نگران تو چلا بھیجنا اللہ نگران یہ جڑے ڈاکے مارن کمال سمجھتے سی میرے بزرگ مڑ کے ایڈے ولی ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ بیمار ہے شاید بیت المال موجود ہے تحقیق نے آخیا کہ تمہیں دوائی جی چاہیے وہ شاید چاہیے استعمال نہیں کیا جنا کہ نماز تو بعد اعلان نہیں کیا طبیب نے میری تجویز کیا اگر تھی اجازت دیں گے تو میں تھوڑا شاید لے لوا میں اجازت دیں گے کہ میں بیت المال میں آخری ہوں ہاں اس پاروں پہلی گل تیرے سامنے معرف کی ہے کہ صحابہ دیا شانات حدیثاں سب پڑھنے کے بعد ہی پہلی گل ہے کہ موضوع بہت بیان کر ایک صحابی چن چن کے سنایا کرو کہ آپ پہلا کی سی اور یہ تبدیلی کس طرح آئی ہے اور یہ تبدیلی اگر حضور کا اثر نہیں تو کتوں آئی یہ پہلا بھی جتنے رہتے تھی یہ کس بدلیا اس سے نبی علیہ السلام ایک مریض دن ایسی دکھائی دی ہے نا کیا دیکھ رہا انہیں شفا ہوئی تو جن اس ڈاکٹر کی پھر بالکل شہرت ہو گئی بلے بلے کہ یار قابل نہ ہوگا تو انہیں لوگوں نے شفا دیں گے اور دوسری بات سمجھا دین بھی میرے شیعہ پڑھائی سمجھو جو بندی بریلی کہ قرآن ہل جائے تواتر جو ہے نا قرآن کا کہ واقعی یہ قرآن ہے بڑا حضور نے دسا اگر آتی نا سارے بے ایمان ہو گئے سی سارے کافر ہو گئے ایک دو بندے جڑے ٹھیک رہ گئے
تو قرآن متواتر نہیں رہتا، پھر ایک خبر واحد بن گیا. ایک بندے ایک دو اطلاع کی پتا انہوں نے منقطی بنا لیا ہو. سارا تو بڑی دلیل دنیا جب پڑھے لکھے موجود ہے تواتر ہے. ایک خبر مشرق مغرب پھیل جائے وہ جھوٹھی نہیں ہو سکتی. جی ایک دو بندے تک ہوگی وہ وعدہ کٹا ہوگا. اس سے تواتر ہے اس قرآن کی سب سے بڑی دلیل. اور تواتر تبھی ثابت ہونا جو منیا جائے کہ صحابہ کرام سارے دین کے قائم رہے. اگر ہوئے نا وہ سارے گزر گئے سی، بے دین ہو گئے سی، اسلام کے دشمن بچے دو چار رہ گئے تو قرآن پھر متواتر نہیں رہا، مشکوک ہو گیا. یہ کی پتا دعا نے کر کے پھر سازش ہی کر لی ہوگی. صرف تواتر قرآن نہیں بچا کہ ایک دو بندیاں کے ہاتھی نہیں آیا بھائی چند لنگے جو مسلمانوں کے ہاتھ سی. اس سے جنگاں ہوئی، لڑائیاں ہوئی، قرآن فرق نہیں ہو رہا. اور ہوں بھی زبانی اسی بے شک شیئں کا 40 کوئی آدھا بکری کھا گئی. جہان سارا کھنگا گیا کافراں نے. مسجداں کی تراشی نہیں کریں، قرآن نہیں ہو نکلا، سب کو یہ نکلا. وہ مناظرہ نہیں کوئی رہن دو، قرآن الحمدللہ صحیح سلامت. یہ جو کوئی نکلنا نہ ہو نکلنا، الحمد تو شروع ہونا بھی ناس پہ نکلا. یہ متواتر سا یہ مشکوک نہیں کرنا چاہیے. روایت چک کے جڑیاں دریا درد کر دینی چاہیے. کتنے لکھا ہو ود کر سی توبہ توبہ ہماری نہ ٹکر لانی. ایک قرآن قطعی یا یقینی ہے، اور صرف اس تو یقینی ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت ادا دی نہیں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیاں نے. جو ادا کے مرتادر کافر ہو جاتے یہ تواتر پھر صاحب صاحب کس سے ثابت ہونا؟ پھر چیک کر جی اطلاع رہ جاتی کس طرح یقین ہوں کہ انہوں نے دونوں نے سچ بولا. یہ چونکہ گلت بندے کی گواہی ہے یہ رب نہیں کر سکتا. یہ اگر کوئی رب چلا ادا دوپہر کے وقت آ کے سوٹ جانی. اور نہ ایک بات یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے دین کی نصرت ایسے شاخت میں چاہیے بڑے پریشان ہوئے. قرآن پاک بھی قید آ گئی اسے سورہ انفال کی وہ بڑے بھی دوست بھی پیش کر دے یہاں نے چاہیے کہ بڑھا جائے. ہوں بھی ایسا بان سے پھیرا پھیریاں کی جان چھڑاؤ لی. یہ تو کام بڑا خراب ہے. وہ خراب چیز ہے بھائی. قرآن پاک نے آخیا کہ اللہ کے رسول تیرے واسطے حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین یا ایھا النبی حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین. اللہ اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جب تیرے پیروکار مومن. انہوں نے آخیا توبہ توبہ مومن بھی نال شریک ہوگا. بھائی ایک چیز جان چھڑا لی بنے یہ نہیں ترجمہ یہ ترجمہ کہ اللہ تیرے لیے بھی کافی ہے کہ تیرے پیروکار مومنان لیے بھی کافی ہے. اے کہتا میں دوسری بات پڑھ لوں ہوں ابن چاہیے کہ دسوں گا والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. وہ اللہ جنہیں تیری مدد کی اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے کھول کے آندا میری مدد نے کام نہیں کیتا یہ مومن تیرے مددگار بنائے کام بنے. اے قرآن کی واضح بات ہے جو دوسرے معنی کی گنجائش ہے چکے والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. یہ آسان ہے پھر تو اس خدا صاحب نے اپنی مدد تیرے نال بنائی اور مومنوں کے ذریعے مدد کی. یعنی صحابہ کرام کا احسان سارا یہ بندے نہ تیرنا رہا دین کتنے پڑھنا تھا. رسول خدا میرا واز کر کے جو کئی نبی دنیا کا واز کر کے چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے نبی اللہ نے دکھایا میں بعد دیکھے جنہوں نے کئی چیز نہیں کئی نے صرف دے دو یہ حضور کا دین کی آپ کی زندگی پھیل گیا کہ پورے ملک سے سلامی عدالتیں سزاواں لگیاں زکات وصولی جا رہی کئی برکت ساتھی لگ گیا. اس سے اللہ پاک رہوں گا کہ اللہ نے تیرے دین کی مدد کی تیری مدد کی اپنی مدد نہ لی اور مومنہ دے رہی اے نصرت بڑی حضور کی کہ رسول اللہ کی نبی صحابہ نے یہ آیت یاد رکھنا کہ اگر یہ دسا ایک دسی ہے معجزہ نبوت دوجا قرآن کا تواتر اور تیسرا دسیا نصرت کہ رسول اللہ کی انداز یہ ہے کہ جان فروش نہ نکل آؤں گے سر کٹواؤں گا دین اتنے مکے مدینے کی رہ جانا پھیلنا کہڑا سی یہ جڑا سارے عرب سے پھیل گیا. اور اس سے سید قطب شہید رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی. مصر شہید کرتا ہوا پھانسی دیتا صدر ناصر اللہ عالم نے لیکن ماری جانے جتنے جتنے بے ایمان بیٹھے تخت مارے مسلمانوں کے ہے جو کافران کے جنٹ نکلے ہوئے دشمن اسی یہ پوچھنا. تو اس ویلے سید قطب شہید رحمۃ اللہ نے لکھ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ حضور قرآن دے گا ایک اعلیٰ تعلیم دے گئے نہیں. اصل کامیابی یہ ہے کہ جب رسول اللہ دنیا کے رخصت ہے عربی زمین کے لکھاں چلتے پھرتے قرآن چھڑ کے چلتے پھرتے قرآن یعنی صرف گلاں نہیں سی انہیں سنیاں قرآن کے سانچے چڑھ گیا. وہی بولتے سی جڑا قرآن آتا سی وہی ویکھتے سی جڑا قرآن ویکھن کی یاد دیندا سی وہ کھاندے سی جڑا قرآن کہندے سی. یہ علامہ اقبال فرماؤں گا کہ تسی لوگ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا حقیقت میں ہے قرآن. مومن جو مومن بندہ جنہیں صرف پڑھے نہ خود قرآن بنتا
لوگ ویکھن تو لباس قرآن کے مطابق ہے، وہ کھانا پینا قرآن کے مطابق ہے، وہ رہنا جو قرآن کے مطابق چلتا ہے میری تلاوت کری جانی پڑھی جان تو کہ ربا پار قرآن ول قرآن ولم بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن ان پر بیان کرتا تو تھی کر دے قرآن پوری پڑھے جائیں گے اللہ پاک فرماؤں جو مددگار مل گیا حضور نے آخر نکلا ورنہ دین بھی مدد واسطے نکلتا ہی کوئی نہ تھوڑے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی قرآن نے دسیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آخا چلو داخل ہو جاؤ فلسطین کے کافروں کا مقابلہ کرو کی آخیا سے اس قوم نے کہ تو ادار تیرا رب جا کے لڑو جب علاقہ فتح کر رہا ہو تو پھر اسی پہ چھوڑ چٹا جواب دیتا تو جا اور تیرا رب جا کے رسول کریم علیہ السلام نے جب جنگے بدر واسطے نکلے صحیح بخاری جی حضور پاک کے سامنے نقشہ آ گیا کیسے نکلے تو قافلے بدلے سی اطلاع مل گئی تو لشکر آ گیا مکے کا اور بڑی تیاری نہ آیا بین واجے وجدے آؤں شراب کے مٹکے نال گانے گاؤن والی عورتیں اور انہوں اگ لگی ہے تو مدینے کی اٹھنا اتوں جا کے آؤں ہوں کی بنے اسی سارا 313 بندہ ہار بھی کوئی نہیں 2 گھوڑے ہے اس وقت میرے جنہوں حضرت مقداد بن اسود جنہوں کھڑے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام تم وہ نہ سمجھی کہ اسی بنی اسرائیل ہیں جنہوں نے کہتا کہ تم جا کے لڑ کے تیرا رب لڑے اسی وہ نہیں وہ حکم دے اگر سمندر چھال مارن کا آخیں گا تو وہ چھلانگا مار دیں گے اور اگر لے جائیں گے لوگوں سے کھڑے ہوں گا کہ حضور پاک کا چہرہ مسکرایا اور اس صحابہ کرام نے خدا کی قسم اس دن مقداد بازی لٹ گیا اسی آنے کاش اگر سارے منہ نکلی یہ ساتھی اللہ نہ ہو اللہ بنسرئی رب المومنین یہ احسان من تو رب کا کہ انہیں اپنی مدد بھی کرنا ملائی کہ مومن بھی ملائے بنا مومنا جانا بچیا دین غالب آیا تیری زندگی جو اور کیسا غالب آیا وہ منظر سال بچہ کیسا پیارا سی تو رسول کریم علیہ السلام میں تکلیف ہو گئی آپ مسجد نہیں سی جا سکتے چنگی کے اکبر میں نماز پڑھیں گے سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا کہ صحیح بخاری مسلم سے تھوڑا فاقہ آیا تو رسول کریم علیہ السلام نے ذرا پردہ ہٹایا اٹھ کے آ کے نا پردہ کیتا ویکھیا جماعت ہوں دیکھ کے حضور پاک کا چہرہ چمکیا تو میری زندگی کی شکر ہے عربی زمین سے نماز ہو رہی ہے جماعت ہو رہی ہے اور صحابہ کرام فرماؤں گے رسول اللہ نے دیکھ کے نا آخری دیداروں کے بعد پھر آپ چلے گئے اندر پھر نہیں دیکھ سکتے تھے فرماؤں گے قریب سے بس اپنی نمازاں توڑ دی اینا چاہ ہے کہ رسول پاک اٹھ کے بسترے سے آئے دیکھیں اسی نماز توڑنے لگے تھی میرے حضور نے پردہ سر دیتا اندر چلے کے دوپہر میں فوت ہو گئے یعنی خود زندگی سے دیکھ لیا ید خلون فی دین اللہ فادا کہ ان جنت دنیا اسلام دے چلے گا یہ ساتھیوں بھی برت گئے ساتھی نہ ہوں موسیٰ کی طرح داہ جاگتی جا کے لڑ کے پھر 40 سال جانا مصر سے اللہ نے حرام کر دیا کہ کسی نہیں فلسطین جا سکے ایک ٹکے کھاؤ یہ حساب ہونا سی نبی کے دین کا نہ اللہ نے کہا موسیٰ یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تین ایسے ساتھی دیتے کہ جتنے تیرا پسینہ گرے گا اتنے اپنا خون گراؤں اور لوگوں نے دیکھا انہوں نے کوئی کسر نہیں چلی سنا رہا سی خاکی بچہ کہ صحابی نے آتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا سر چکو کھ فرق نہیں ہوگا سورے پاک نہیں تک نہیں پہنچ گئے اسی مر گاؤں حضور تک کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا اور حضور پاک پھر گاؤں دیں گے خوش ہوں گے اگر چین سے بنے نظر ہے اگر چین سے دیں گے چاچا اللہ کے انہوں نے گل کر لی کہ اللہ یہ جڑا مسلمانوں نے کام کیا ہے نہیں ٹھیک نقشے پجتے پھرتے نہیں اگر تم موقع دیتا نا تو میں دکھاؤں گا کہ اللہ کے رستے کے تو جیسے شہید ہوئے پہن نے صرف کی طور پر پہچانا بھی میرے پران منور کی لاش ہے ورنہ 80 زخم سی لے جائیں تلواروں کی لاش پہچانی نہیں سی جان اپنا آپ کٹوا دیتا اور حضور کی خاطر یہ لیے پھر صاحب آدھے سی قرآن کے پڑھتے سی نا میرا المؤمنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ اے لوگ ہیں جنہوں نے جو رب نے گل کی سچی کر کے دکھا دیا اللہ نے قرآن تک ہے ابن تیمیہ حسبک اللہ من اتبع سنن المؤمنین تو پھر گیا کہ تیرے لیے اللہ کافی تو پیروکار کر کہا نہیں یہ نہیں مانا اتنی اللہ کی کرنی ایدک بنصرہ رب المؤمنین اللہ نے تیری مدد کی اپنی مدد کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے صحابہ کرام نے نہ ملایا کیا ہے کہ دیوانے تینوں دیکھتے دین غالب آ گئی اور پھر رسول کریم علیہ السلام کی حدیث میں محفوظ کرنا اے احسان کہ مینوں تمہیں گلا ہو سکتا ساڈا دل چاہ سکتا بھائی ہر رسول اللہ کے زمانے میں ہوں جہاں مسئلے حضور نے پوچھ لی ہر مومن کا شوق
میرے شوق لوگوں نے پورا کرنا. کئی باری حدیث آؤں لوگوں نے کسی صحابی نے آخیا یار ساڈا جی چاہوں گا جی آ مسئلہ سی حضور کے زمانے میں پوچھ لے. انہیں ابو ذر نے آخیا یار پوچھ لیا. حضور نے آ جواب نے آخیا تا بڑا آسان ہے اسی بھول نہیں سکتے چاہوں پر تھی حضور کو بیٹھے تھے تو گل نہیں یاد رکھا سر تک امانت پہنچائی تو سانو سب کچھ ہوں فلم تیار ہو رہا اسے فلم نہیں تیار ہوئی مگر حدیث کی کتابوں کی برکنا ہے سوال بھی بیٹھا دیے سارے والے ہوں اج بھی رب کی قسم آدمی حضور کی مدرس بہ سکتا بالکل حدیث کی کتاب کھول لے کہ اپنے آپ میں اگر نہ سر سنی جاؤ کہ حضور فرما رہا کوئی بھی کسر نہیں انہوں معلوم ہوگی آ مسئلہ رہ جائے نہیں رہنا پھر لوگوں کی اپنی سمجھو بدنصیبی ہے بھی اس علم تو فائدہ نہیں اٹھاؤ گے ورنہ صحابہ کرام نے حفاظت کے ذریعے اس حد تک بالکل پہنچا ایسے ایسے مسئلے حل کرتے جڑے لوگوں کی مشکل معلوم ہوگی. میں ایک نمونہ تو ہم دینا کیونکہ رولا پیاروں کا سر ننگے گا دوجے کا حضرت عمر بن کا زمانہ سے دو صحابی جھگڑ پے دونوں آرم تھے. عبداللہ بن مسعود نے آخیا کہ جڑا جنہ ایک کپڑے کی نماز پڑھ دے ایسے والی گل نہیں سی کوئی کرتا تو ہونی شروع ہوئی سر ٹکنا چاہیے نا ایک بالکل کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ دو کپڑے کا ہوں سی آیا ایک تہ بند ایک قمیض یہی کافی ہے یا صرف تہ بند کی نماز کافی. صحابہ کرام بالکل ایک تہ بند کی نماز پڑھ دے آپ تھی جو سر میں رہے گے نا ایک تہ بند کچھ نہیں گل بھی کوئی. اگر جابر رضی اللہ صحیح بخاری چاہتا میں گیا لوگوں سے دیکھا ایک تہ بند نماز پڑھ دی ایک ہے کپڑے ہیں پاگلے نال تو لکھا ہے سیاب موضوعات المسلم کپڑے انہوں نے ترپائی کے پاس لاگے. آدمی نے پوچھا نہیں شاید کپڑے پایا ایک چادر انہوں نے آخیا لگا نہیں یہاں میں مصرو تبھی میں کر رہا کہ تیرے ورگے دو دیکھنے کا پتا لگے کہ مردری لباس ہی نہیں اینا اگر انہوں نے ٹکیا نماز بھی ٹھیک ہے دوجے پہن کا تو بسم اللہ پہلے نہیں پہنتا کہ نماز کا کچھ نہیں اور کیا جن سوائے منہ در ہاتھ دے باقی سارا بدن ٹکنا چاہیے. تو خیر عبداللہ بن مسعود جی کہنے لگے تنگی کے بڑے کی گل ہوں کم از کم دو کپڑے کہیں. اگر تو بھائی نے آخیا نہیں دین نہیں بدل سکتا دین وہی ہے کوئی دو کپڑے پہنتا بسم اللہ سونی گل میرے ایک کپڑے لا دیا. اگر تو عمر جی نے آرام کیا پھر نمبر سے کہ تھی رسول اللہ کے صحابہ اختلاف کرنے لگ پائے بعد والوں کی پتہ لگی گل سن لو کہ مسئلہ ہو یا جرا بھائی نے کیا قیامت تک کہتے کہ کپڑے نماز جائے. باقی جو حضرت ابن مسعود نے میں بھی مانا کہ بہتر ہے لیکن دو کپڑے میں سے افضل کہوں گا یہ نہیں کہنا کہ نماز نہیں نماز ایک کیا بن جائے تب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آدمی نے پوچھا مت امام مالک سے ایک کپڑے کی نماز انہوں نے آخیا ابو ہریرہ جاننا انہوں نے آخیا تھی کیا صحابہ رسول کہنے لگے پھر میں کئی بار ایسے حالت نماز پڑھنا میرے کپڑے کھولتا ہوں گے یعنی ایک چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی حل کر دیں کہ امت میں پریشانی نہ ہوئے کہ رسول اللہ کا دین اسی کتنے لگے. اس طرح رسول کریم دا موعظہ قرآن دے تواتر دا ثبوت حضور دی حدیثاں دی حفاظت اور رسول اللہ کے دین کی امداد اپنا جان مال کھپاؤنا جتنا دین کا بوٹا لگا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی مثال دیتی ہے سورہ فتح کے آخر کے وہ زیادہ عالم پڑھتے رہیں گے کزرن اخرج شطا. اللہ نے آخا ہے نبی کے دین نہیں سمجھو لوگ دیں گے کھیتی ہے جگہ سویا نکلا پہلا چھوٹا جا سویا ہے رہو پھر موٹا ہو گیا فس تک لگا پھر ٹھنڈا ہو گیا فس سوارا سو کے پھر اپنے پنے تے کھڑا ہو گیا یہ جو بزرا کھیتی کرنے والے خوشی ہو رہی میرا باغ لالا لے کفار بے ایمان پائے سر دے رسول اللہ کے اصحاب کی مثال دی سوئے تو لے کے بہت بڑا درخت بنیا یہ حضور کی زندگی چ بنیا اور بنیا صرف ساتھیوں کی برکت نہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی پج جانا ہوں نا دین مکے کی مجمت آ جاتا رسول کریم نعوذ باللہ ناکام نبی دنیا تو جاندے اس تو دین کی مٹی نہ پلیت کرو سارے دوست اپنے سینے کھلے کرو منوٹی گلاں چھڈ کے احسان جڑے ذاتی لفظ غلطیاں بشر ہے کوئی گل نہیں. میں کئی لوگ جڑے آخر جی حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر ناراض ہو میں قرآن پاک کی جانا میں موسیٰ علیہ السلام ہارون دے میں نبی سی پر ہاں موسیٰ علیہ السلام تو بڑا 3 سال تو موسیٰ علیہ السلام نے سردے والوں تو پھڑ لیا سی داڑھی تو پھڑ لیا کھچیا قرآن چاہتا موسیٰ کافر ہو گیا یا بے دین ہو گیا بشر ہے کئی بار واپس چل چل پیں گے کوئی گل اکل بھی کرا کرو یہ فرشتے ہی انسان ہے یہاں لڑنا نہیں ہے کہ جنت نہیں جانا جنت ایڈی ٹنگ نہیں اللہ نے بہت کھلا کام رکھا کسی لفظاں محمد فیاض جب اللہ کہتا ہے غلطی ہوئی معاف کرنی اس سے چلنے کچھ نہیں اصحاب رسول جا احسان تے سامنے بڑا علمی انداز بیان کیا یہ اگر پھیلایا جائے تو دفتر بن دے تو ایک ایک صحابی جڑا کلا کلا لے جان گے وہ لکھ موضوع حضور کا بننا کیا گزریا ٹھیک ہوا دن
قرآن کا تواتر جڑا کہ قرآن مجید کس طرح سانو یقین ہے کہ شک تو پاد اس طرح کہ جننے سی ہو رہا چکرے ہوئے ہوں گے مگر وہ سب کے سب اسے تو متفق سی متواتر ارے کہ رسول اللہ کے دین کی انہیں حفاظت کی ہے سارے تک انہوں منتقل کیتا ایک ایک گل حضور کی یاد رکھ کے سارے تک پہنچائی ہے اور کئی موقع پہ ایسا ہے سہیل بھی جانتا ہے خاطی کہ رسول کریم علیہ السلام اگر مسکرائے ہے نا صحابی یہ بیان کر جائیں مسکرایا انہوں نے حدیث میں مسلسل مزید اگلا استاد بھی مسکرایا اگلا بھی مسکرایا آج تک انہیں بیان کرتا نا تو شیخ الحدیث مسکراؤں گا لوگوں نے تم کو مسکراؤں ہوں گا یار میں مسکراؤں گا کہا تو رسول اللہ مسکرائے جب انہوں نے بیان کیا نال ہڈیا تریا ہوں گا جو آپ نے مسافہ کیا سی مسلسل مسافہ کیا آپ نے ہاتھ ساتھ رہا کے دسیا سی وہ ہوں بھی حدیث ہو گئی بیان کرنی چاہیے تو نال ہی مسافہ نال ہی بیان یعنی رسول اللہ بھی ہر گل میں اس طرح ریکارڈ کیتا ایک تو زیادہ ریکارڈ نہیں کیا جا ہوا اس کے بعد بھی اگر کوئی بےوقوف اور نادان بے قدری کردہ رہوں توہین کردہ بہت بڑا جرم کرتا چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں پاروں آدم علیہ السلام نبی سے جنت جنہوں نے حکم نہیں توڑا کوئی بندہ جرم کرتا کہ آدم علیہ السلام نے برا کے وہ ڈائریکٹ سنیا سے خدا کو وہ نیڑے نہ جائے حکم توڑیا کوئی شیعہ اٹھے کسی نے کہا آدم علیہ السلام تو بڑا گناہ گار کوئی ہے کر سکتا اس سے غلطی نہیں غلطی رہن دو مگر اللہ تعالیٰ بھی بخش کے دروازے بند نہ کرو جڑیاں انہوں نے نیکیاں کیتیاں بہت بڑی نعمت اگر اللہ دے ہاں بہت بڑا اللہم مغفرۃ ورزق کریم بہت بڑے ارام ہے سب کے احسان ہوتا جڑا مل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جڑا بندیاں دا احسان نہیں منتا رب دا بھی احسان نہیں نہ شکرا ایڈا بڑا احسان یہ ہوندیا ایک آدمی نے چاہیے شیشے سے اپنا منہ رکھے ایسے دیر رات کی کرتوت کر دیں ان گنت گناہ اٹھ کے آ جانا لوگوں کے دامن میں ہاتھ پائی وہ نہ آخی وہ نہ آ کیتا کو حیا کا اپنا فکر کر بھی تم خدا نے کے حساب دینا باقی جہاں چیزاں ٹھیک ہے کتاباں درست ہے انہوں نے نکلنے کی بھی لوڑ نہیں وہ آدم علیہ السلام کی طرح سمجھو نوح علیہ السلام دعا کر کے اللہ نے آخیا نہیں آئے وہ کام تکون من الجاہلین قرآن پڑھیا یہ تو تاریخ تو مگر انہیں پڑھو کہ انہوں نبیوں نے برا کہہ سکتا کسی کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اعتراض کرے اس تو غلطی اگر ہوگا تو غلطی ہے مگر انہوں نے خوبیاں انہوں نے احسان انگن اے میں خلاصے کے طور بنیادی گلاں دستیاں جنہوں عالم اگر بنیاد بنا لینا ایک ایک تو کتاب لکھ سکتا کہ رسول اللہ کا جڑا انہوں کا اصلاح کرنا کہ بگڑے لوگ ٹھیک ہونا کلا کلا حضور کا موضوع بنتا اور قرآن مجید کا تواتر رسول کریم کی نصرت سارے جہاد پھر آؤ گے گنگے بدر آؤ گا ہوگا ہر شاید سے نظر آؤ گا کہ کیوں مدد کر رہے اور مدد کا انداز آخر تک گل کہ یہ پرواہ نہ کریا کرو تھوڑا یا بلکہ اور ظالم میرے پروپیگنڈا کر دے جہاد ختم کر دے کتاباں تو کرائی جاندے یہ کافراں دے جانتا کہ مسلمانوں کی رہی سے غیرت ختم ہو جائے یہ ایسا نرم چارہ بن جائیں گے جی چاہے ان فطر پھیرتا رہے جہاد دے سکتے بھی دین زندہ ضرورت الاسلام اسلام کی چوکی ہے کہ مسلمانوں کی غیرت سے رہے کہ سارے نبی نے کوئی گالاں کر دے سارے قرآن بھی توہین کر دے ہوں جناب رضا نہیں جائز کرتا کہ اگر عورت داد جائے نہ خوشی نہ کیتا کنگریاں نے مٹھائیاں والی کسی بھی خوشی نہ کر دیں ساری جان چھوڑ گئی ایک دین کی مٹی پلیز کر دے اور سامنے والے جہاد ہی چڑھ گئے صرف یہ نمونہ دیکھ لو کہ جہاد کریں لوگوں نے کی قربانیاں کیجیاں جڑے زیادہ دے سکتے تھے وہ زیادہ دیں دے جنگے تبلیغ تو اوکھا بلا کوئی نہیں ہے جیش الاسرت قرآن نے آخیا کہ سائت الاسرت بہت تنگی دا وقت کہ 30,000 سارا مسلمان 2 لاکھ فوج کیسر دی یہ انٹرینڈ لوگ ٹوٹیاں تلواراں وہ دنیا کی سب تو بڑی سپریم پاور اس وقت 2 لاکھ فوج یہ 30,000 اینا ہزاروں میل کا پینڈا گرمی انتہا کر دے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس سلسلے میں مدد کرو تو سارے لوگوں نے علم کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ کے ہزاراں جڑے تھے نا کوڑے جون تے دینار دیتے حضور نہ پٹھن نہ آج تو بعد عثمان کوئی نیکی نہ کرے جو نہیں کرا گیا اس وقت حضرت عمر رضی اللہ کہ آج میں سوچیا کہ ابھی بکر یار مجھے وزن نہیں دینا کسی کا ہوں یہ پلے کو نہیں میرے کو 4 پیسے ہے ہوں میں ہراوا جی ہرا سکیا تو اج ہراوا گئے رسول کریم علیہ السلام کے سامنے جا کے رکھ دیا آپ نے فرمایا عمر کی لیا کی چھڈ کیا یار رسول ادو اب کرتا ادھا تے گلیا رکھا تو گھر بات اتنے بال بچے کرے اتنے میں وہ رفیق و نبوت بھی آ گیا جس پہ بنائے عشق و محبت ہے اس وقت پھر وہ آ گیا میرا حضور بھی ایک جب تو دین کھڑا سی دیوانہ اتنے میں وہ رفیق و نبوت بھی آ گیا جس پہ بنائے عشق و محبت ہے اس وقت حضور نے پوچھا ابو بکر سنا تو کی چھڈ کے آنت کی رہے کیا ہو گیا صرف اللہ تعالیٰ کے رسول نے چھڈا اور کوئی شہ نہیں چھڈا اگر تم رکھا آج میں منیا کہ اس بڈے میں ہرا نہیں سکتا
یہ میں کس طرح شکست دے سکتا؟ میں بڑا زور مارا سی، ادا ادا لیا، انہیں آخیا ادا کی لیا سی، کوئی شاید نہیں، ہر شاہ لیا کہ اللہ کے رسول میں دیکھی ہے کوئی چیز نہیں، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول دیکھتا سارا حضور پاک جو اس وجہ بھی سارا تو بڑی قربانی حضور نے گنی، میرے تیرے ورگا خاکی ورگا سہار ورگا نہیں سی نال ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ چلا گیا یہودیوں کے باغ رات، حضور کا اعلان سن کے انہوں نے آخیا یار میرے کو کوئی کام لا لو، انہوں نے آخیا کٹ پھر موقع، بڑے بڑے مشک بڑی موقع پانی وہ کڈے کھجوروں کے بوٹیاں دے دے ہاتھوں چھالے پا گئے، رات ایک سوا کھجوروں کا ملیا، 2.5 کلو کھجوروں لیا ساری رات کہ ہاتھ چھالیا نہ پڑے، حضور پاک بیٹھے ٹھہر لگ گیا مالے سب کیا ہوا کہ حضور پاک نے آ جا یا رسول اللہ میں ساری رات کھپ کے قرآن نے جس دام آ کے تو کھپ کے جڑے لوگ لے آئے خدا انہوں نے سب کیا کتا رد کرے، خدا یہ دیکھا بھی کنا لیا دیکھتا کہ کنا شوق نہ لیا کہ کنا ایک غریب کھپیا، جیسے حضور پاک نے دیکھا نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری تیری چین خراب دی، یہ جنہ نا لوگوں کا سب کا یہ بھی برکت نہ قبول ہونا، اے جنیاں کھجور آئی نا یہ سارا تو ود گیا، غریب نے چھالے پوا کے لایا، اب دین اگر لوڑ ہے میں گھر بہ رہا اس سے دین کے موقع پہ جڑے آدھے امداد نہ کرو مجاہدین کا ساتھ نہ دے فلانا، یہ دین کے دشمن چاہتے دین جڑا بلکہ ذلیل ہو جائے اور سانو گھر چاہ کے کافر ثابت بےزتی کرتے رہے کسی چپ کر رہی ہے، یہ رستہ دس دو اسلام کا رستہ ہے نہیں غیرت کا رستہ، اسلام آتا جیو تو عزت نہ دیو نہیں وہ نہ مر جانا چاہتا، وہ موت 1000 درجہ بہتر ہے بڑی غیرت یہ ہے، بےزتی کی موت کا بھی زندگی کا بھی زندگی تو صحابہ کرام کا جنگ تبوک کے موقع کہ سامان لوگوں نے لیا کے کور کر کے اور ایک بار سنا کر میں ختم کروں، بات تو ایسی ہے لذیذ بود حکایت برات پر گفت ایسی مزیدار ہے جو لمبی کر رہی ہے مکڑے ہی گل اور وہاں لوگوں کے قصے پڑھ کے سامنے ایمان نصیب ہوگا لیکن پڑھی جائے تو لوگ پڑھتے نہیں، ارے صحابہ اٹھاؤ الاستیاب اٹھاؤ اس پر رابہ جن نیک لوگوں لکھنی صحابہ چاہے دے دے صاحب تھی کسی کا کرنا نہ الگ سے پڑھ لو، ساتھ کا کرنا سیکھ تو دسیں گے کہ 7 دن بعد یا 7 دن بعد سارے حالات انہوں نے پڑھا ایمان تک، میں نا قرآن اور حدیث کے نارے والے تذکرہ نہیں ہے پڑھنا صحابہ کا وہ سارے کچھ نہیں لگا نمونہ تو دیکھ کوئی یہ قرآن حدیث سے چلے کون ہے کتنا چل کے بنایا، جب تک کوئی ماڈل نہیں سامنے آتا گل نہیں سمجھا، تو آدھا خیرات کرو وہ تو حکم ہے خیرات کردہ خواب کتنا انہیں پیٹ کر کے دیتا، جب قصہ سامنے ہونا تیرا ایمان آپ پہ بڑھ جانا کیوں کرنے والے بھائی اتنا کر دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا جنگ تبوک کا وہ سے ایک صحابی سی حضرت ابو قاسم رضی اللہ تعالیٰ، سستی ہوگی انسان ہے چلو میرے کو کوڑے ہے جو سواری وہ کوئی گل میں راتوں گا 3 مس کر دیں حضور کا لشکر روانہ ہو گیا، یہ رہ گیا باغ گیا بیویاں سی 2 باغ بڑا سنگنا سے مدینے شریف انہوں نے پانی چھڑکایا اتنے بڑی شاہی کھجوراں توڑ کے رکھی ہیں کھانے تیار کیتے، ابو قاسم سے جا کے ٹھنڈی چھاں میں بیٹھا، جسے بیٹھا دل کے اندر بجلی کی طرح چمکا رہا پیا، سارا ابو قاسم شرم چاہیے کہ اللہ کا رسول اللہ کی گرمیاں صحراواں کا سفر کر رہا کہ تو بیویاں میں اتنے ٹھنڈی چھاواں بیٹھا، اسے انہوں نے آخیا پرا ہو جاؤ، گھوڑا منگوا تو کاٹھی پڑائی سارا اتنے سامان تیار آ گیا، انہوں نے آخیا پرا ہو جاؤ ساری میرے ایمان نے میری مرامت کی ہے تو کہڑا ایمان کے بھائی پردہ خدا رسول اتنے خواب چھانتا صحراواں بھی کہ تم اتنے ٹھنڈیاں چھاواں بیٹھا، ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہیں تو یا رسول اللہ اور تو چلو چھڈو ابو قاسم بڑا پیارا دیوانہ بنیا پھر رہتا وہ بھی پتا لگ گیا، وہ بھی پتا لگ گیا نہیں آیا تو رسول پاک نے کسی کا دکھ نہیں ہوا، ابو قاسم کا بہت دکھ ہوا، حضور نے بہت رنگ پہنچے آپ جان یاد چھڈو کوئی اچھائی ہوگی تو اللہ لے ہوگا، چنگے بندے کی فکر ہوں ہے، حضور نے آخیا منافق رہ گا کوئی گل نہیں مگر میرے ساتھی کہنا ابو قاسم بھی نہیں آیا، حضور نے کیا یاد تھی کیوں نہیں گل بار بار کر جو بھی کوئی نیکی ہوگی جہاد جب پھر تیز رفتار دیکھا دیکھ سوار تیزی نہ آ رہا گرد عبارت کا تو لوگوں نے آخیا یار سورا کو بندہ بندہ نظر آتا، حضور نے بندوں کی قدر آپ نے موتی خود تیار کی آپ نے حمایت کون ابا قاسم اللہ ابو قاسم ہی ہو گئے، جب نکلیا حضور نے بڑی خوشی ہوئی، آپ نے فرمایا یار میں چاہوں گا پھر نہ کچھ کہو ابو قاسم ذرا ٹھیک کیا سستی ہوگی جب انہوں اکلائی نے دوڑا بیویوں نے تکا دے کے آ گیا ٹھنڈیاں چھاواں چل کے، اللہ پاک نے فرمایا رسول مننا کہ جڑا رسول نہیں سمجھ آتا پھر اپنے باپ نہ ہو اپنی اولاد نہ ہو سارے جہان کے لوگوں نے حضور نہ محبت کر
تو دین نہیں ہے، دین اور کچھ نہیں. میں اتنے بھی شعر پڑھیا، ہوں بھی ریکارڈ کرا دیں، ختم کرا. بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی. سہیل بھی سنے، خاطی بھی سنے، پائی صاحب بھی سنے، کوئی پوچھے نہ سانو کہ مسلمانوں تیرے دین ایمان کا نچوڑ کی ہے، نکلی نسب ہے کی. بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے، حضور پاک کا دیوانہ اور سودائی ہو جائے، بس جان اور مال نثار کر دے جو آپ کے دین کو دین نہیں ہے. بے لا یومن احدکم حتی کون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس. یہ نہیں پتا کچھ سارا میں فراڈ ہی ہے. اللہ کے رسول نے جان مال اور آگ نہ بد محبت. تو صحابہ کرام رئی لے بڑا پہلا دستہ جب آگے کھڑا اسی پیچھے مقصود جو نہ دین کے چڑھے نہیں سنبھال دے ساڑھے چار تک آنا کتوں. اس سے کوئی ناراض میرے بارے پروپیگنڈا کرے تو میں صرف دعائی حفاظت بھی کر سکوں. انہوں کہوں گا ظالمہ کو ہوش کرا کر مجمع ہوں کہ کسی ویلے ایسا مجمع سارے مسلمان اتنے ناد نہیں رہنا چاہتا، اتنے سمجھائی جاتی ہے بچارے آ سن کے پھسے ہوئے، تھی آ سن کے پھسے جے لڑے مرو نہ پیار نہ بہ کے دوسرے مخالفے کے لیے موقع ہور ہوں. جدوں کہ پوچھتا بے اصل کی ہے جنہیں اج بھی تکلیف اس یہ دسی گا بے حقائق کیا ہے ثابت کرنا ہے. باقی لوگوں نے تاریخ چھوٹ کر وہ علیحدہ جب مضمون ہوئے کہ لوگوں نے کٹھے کرنا وہ سمجھ گا کہ غریب آ سن کے پھنسے ہے، کسی آ سن کے پھنسے ہے، وہ قصور سناؤ رہتا. ورنہ کوئی مسلمان کافر نہیں مرنا چاہتا، سارے ایمان سے مرنا چاہتے ہیں، سناؤ والا کا قصور ہے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے اسی اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان اور مرتبے نے پہچانی، انہوں نے ساتھی نہیں پہچانی، اور ان کے بعد ہی امت کے اندر حدیث کے عالم فقہ کے عالم جتنے بھی ہیں کسی کی بے قدری نہیں کرنی. اسی انہوں سارے کے احسان میں مننے کہ وہ لوگ سب تک یہ چیزاں نہ پھنساؤ گے، اسی چھان بین کا بھی کرنی. اس سے کسی امام اور عالم کی توہین کوئی اہل حدیث نہیں کرتا. لوگوں کا اپنا جھوٹ تو پروپیگنڈا اہل حدیث سے نہ ہی ہوگا جڑا منے کہ بھائی چار امام نہیں جن بھی دنیا چار امام نہیں سارے سر تاج. اسی انہوں سارا کا ادب کرنا، انہوں کو جو بھی گل دیکھی بیا قرآن حدیث نہ زیادہ رہنی اپنی چھان بین کے مطابق وہ لے لینی ہے. برا پھر بھی نہیں کہنا، وہ دعا کرنی تو وہ نہیں سمجھ سکے. اللہ نے جنت الفردوس سے بعد واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.